الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحسين عليه السلام: من كان فينا باذلا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا. سب مل کے ایک بار باواز بلند صلوات پڑھ دیں. عزیزان گرامی، کل آپ کی خدمت میں کچھ چیزوں کو پیش کیا تھا. جو لوگ موجود تھے اسی بات کو اگلے مرحلے تک پہنچانے کی آج کوشش کروں گا. بہت جلدی خلاصہ کل کی بات کا میں بیان کر دوں کہ فرش عزا اور مجلسوں کا مقصد امام زمانہ کے ناصروں کو تیار کرنا ہے. اس فرش عزا سے، اس عزاداری سے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں وہی جذبہ اپنے اندر ایجاد کرنا ہے جو شہدائے کربلا کے اندر تھا، تاکہ جس طریقے سے شہدائے کربلا نے وقت کے امام کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، ہمارے اندر بھی وہ جذبہ ہو کہ ہم وقت کے امام کے لیے تیار ہو سکیں. دوسری چیز کل آپ کے سامنے یہ عرض کی تھی کہ وقت کے امام کے ناصر و مددگار بننے کے لیے ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ جو امام نے کہا تھا کہ میرے ساتھ وہی چل سکتا ہے جو بذل کی خواہش رکھتا ہو، قربانی اور ایثار کی خواہش رکھتا ہو. من کان فینا باذلا مہجتہ، میرے ساتھ وہ چلے جو اپنے جگر کا خون میری راہ میں، خدا کی راہ میں قربان کرنے تیار ہو. تو اگر میں امام کا ناصر بننا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا کہ میری نفس کو میں نے اتنا تیار کیا ہے کہ میں بذل کی منزل پر پہنچوں، امام کے لیے قربانی اور ایثار کو ادا کروں. تیسری چیز آپ کے سامنے یہ کہی تھی کہ اگر میں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے بذل کے لیے اور امام کا سپاہی بننا چاہتا ہوں تو میرے لیے ضروری ہے کہ آج کے زمانے میں اپنے آپ کو تیار کروں کہ آج کے ظالمین کا مقابلہ کر سکوں. اس لیے ضروری ہے کہ آج کے زمانے میں علم کے میدان میں آگے بڑھوں تاکہ ظالمین کا مقابلہ اسی ٹیکنالوجی سے کرا جا سکے جس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ظالمین آج ظلم کر رہے ہیں. یہ کل آپ کے سامنے عرض کیا مفصل، کل آپ کے سامنے یہ بات میں نے رکھی. اس کو ابھی خلاصتاً میں نے بیان کیا ہے تاکہ جو لوگ کل نہیں تھے ان کے لیے کلیئر ہو جائے کہ ہم نے کہاں تک بات کو پہنچایا تھا. اسی کے آگے میں آپ کے سامنے آج بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، مولا کائنات کہتے ہیں کہ سب سے بہترین علم وہ ہے جو انسان کو فائدہ پہنچائے، اور اس علم سے بچو جو انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا. اس لیے ہم لوگ نماز میں تاکیبات میں پڑھتے ہیں: خدایا مجھے علم نافع عطا کر، وہ علم عطا کر جو مجھے فائدہ پہنچاتا ہے. معصوم کہتے ہیں اس علم سے بچو جو تمہیں فائدہ نہیں پہنچاتا. تو 1 گھنٹہ اگر میں آپ کے آپ کے درمیان رہا، 20 منٹ 30 منٹ، تو آپ کا حق ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں: مولانا میری دنیا اور آخرت میں آپ کی تقریر کا کیا فائدہ ہوا؟ مولا کائنات کہتے ہیں اس علم سے بچو جو فائدہ نہیں پہنچاتا. پس عزیزان گرامی توجہ کیجئے. تو ہم تھوڑی دیر آپ کے سامنے ہیں، کوشش کریں گے کہ وہ باتیں بیان کریں جو اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہو اور ہمیں فائدہ پہنچائیں. توجہ کیجئے. پس اگر میں نے اپنے آپ کو امام سے متصل ہونے کے لیے، امام سے جوڑنے کے لیے، امام کی نصرت میں حمایت کرنے کے لیے تیار کرنا ہے، مجھے پتہ چل گیا علم کے میدان میں مجھے آگے بڑھنا ہے. میں آپ کے سامنے خلاصتاً بہت جلدی چیزوں کو بیان کروں. آپ توجہ کیجئے. خواتین ہماری بیٹھی ہیں جہاں پر آپ لوگ اسی طریقے سے بیٹھے رہیں، توجہ کرتے رہیں. قرآن میں نبی سے زیادہ حضرت موسیٰ کا ذکر ہے. 700 سے زیادہ آیتیں حضرت موسیٰ کے سلسلے میں قرآن میں ہیں. روایتوں میں ہیں
کہ جو موسیٰ کے اوپر گزری ہے امت نبی کے اوپر بھی وہی گزرے گی. اس لیے قرآن میں نبی موسیٰ کا ذکر تمام انبیاء سے زیادہ ہے. توجہ کیجئے، 3 چیزیں ہیں جو موسیٰ کے مقابلے میں تھیں، یہی 3 چیزیں ہر نبی کے مقابلے میں ہوں گی تھیں، اور یہی 3 چیزیں امام زمانہ کے مقابلے میں کھڑی ہوں گی، اور یہی 3 چیزوں سے امام کو مقابلہ کرنا ہوگا تاکہ دنیا میں عدل و انصاف کو پھیلائیں. پہلی چیز، موسیٰ کے سامنے فرعون تھا. فرعون یعنی وہ سسٹمیٹک ظلم کا نظام جو زمانے میں ظلم کو نافذ کرتا ہو. یعنی جب بھی امام، جب بھی نبی آئے گا، وہ لوگ جو ظالم ہوں گے وہ لوگ امام کو پسند نہیں کریں گے، کیونکہ امام عدل چاہے گا، وہ ظلم چاہیں گے. یعنی زمانے میں فرعون ہمیشہ ہوں گے، فرعونیت ہمیشہ ہوگی، اور فرعونیت ہمیشہ امام کے مقابلے میں ہوگی، نبی کے مقابلے میں ہوگی. ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ آج کے زمانے میں فرعون کون ہے، اور جب امام قیام کریں گے تو کس فرعون کا مقابلہ کریں گے. کیونکہ میرے لیے اگر یہ واضح نہیں ہے کہ امام کس فرعون کا مقابلہ کریں گے تو میں اپنے آپ کو امام کے لشکر میں شامل نہیں کر سکتا، کیونکہ میں امام کے دشمن کو نہیں پہچانتا. فرعون یعنی وہ ظلم. اس زمانے میں فرعون ایک نام تھا، آج فرعون ایک سسٹم کا نام ہے. چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظالمین ہو جو سسٹمیٹک ظلم کر رہے ہیں، یہ زمانے کے فرعون ہیں. اور جو کوئی شیعہ اپنے آپ کو امام حسین سے جوڑنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ فرعون سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے. دوسری چیز خلاصے میں بیان کر رہا ہوں جو موسیٰ کے مقابلے میں تھی، وہ کیا تھا؟ وہ قارونیت تھی. قارون یعنی وہ پیسے والے، وہ طاقتور لوگ جو اپنے پیسے کی بنیاد کے اوپر حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرنا چاہتے. قرآن میں قارون کے سلسلے میں سورہ حشر میں بیان ہوا. مجھے بیان نہیں کرنا مفصل، خالی خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ قارون کون ہے. قارون وہ ہے جس کو خدا نے اتنا مال و دولت دیا تھا کہ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ قارون کے جوان جو ہیں، کئی جوان صرف چابیوں کو اٹھاتے تھے، اتنا مال و دولت قارون کے پاس تھا. خدا قرآن میں کہتا عطینا ہوں، میں نے عطا کیا تھا اسے. لیکن قارون کو خدا نے کیا کہا؟ کیونکہ قارون اترانے لگا، اپنی دولت پر اترانے لگا، ظلم کرنے لگا، تو خدا نے قارون کو زمین میں دھاس دیا. قارون یعنی وہ نظام جہاں پر پیسے والے، اب یہ چھوٹے سماج سے لے کے پوری دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے اکنامک سسٹمز کے ذریعے، جب تک ہم پوری دنیا میں عالمی طور پر عدل و انصاف کا تصور نہیں کریں گے، تب تک ہم امام زمانہ کے ظہور کے لیے تیاری نہیں کر پائیں گے. قارون کون ہے؟ قارون یعنی وہ لوگ جو پیسے کی بنیاد کے اوپر حق کو باطل اور باطل کو حق بتانا چاہتے ہیں. یہ وہ نظام اور یہ سسٹم ہوگا جس کے مقابلے میں امام مقابلہ کریں گے، لڑیں گے. اب وہ چاہے ورلڈ بینک ہو، یا مجھے اس طرف نہیں جانا ہے، لیکن پوری دنیا میں آج جو ظلم ہو رہا ہے عزیزان گرامی، یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ ہندوستان غریب ملک نہیں ہے، ہندوستان میں بہت اکنامک ریسورسز ہیں، لیکن کیونکہ کچھ لوگ پوری دولت پر قبضہ کر لیتے ہیں، اس لیے اکثر غریب رہ جاتے ہیں. تو جب تک میرے لیے یہ کلیئر نہیں ہوگا کہ جنگ کی ایک جگہ ظلم کا نظام ہے، جنگ کی دوسری جگہ وہ اکنامک سپر پاور ہے جن سے امام مقابلہ کریں گے، اور یہ اکنامک سپر پاور نہیں کرنے دیں گے امام کو عدل و انصاف. کیوں؟ کیونکہ یہ پوری دنیا کے اندر ظلم کو حاکم رکھنا چاہتے ہیں. تو جب تک میرا ویژن، میری نظر امام کی طرف اتنی گلوبل نہیں ہوگی، جب تک مجھے اپنے آپ کو امام کے لیول تک لے کے جانا ہوگا تاکہ میں امام کے مقصد میں شامل ہو جاؤں. جب میرے لیے امام کا مقصد کلیئر نہیں ہوتا تو میں کوشش کرتا ہوں امام کو اپنے لیول پر لے آؤں.
میں امام کو اپنی رسموں سے پہچانوانا چاہتا ہوں، امام کے مقصد سے خود کو نہیں پہچانوانا چاہتا۔ رسم الگ ہے، شریعت الگ ہے۔ رسم تب تک اچھی ہے جب تک شریعت کا مقابلہ نہ کرے، شریعت کے دائرے میں رہے۔ رسم تب تک اچھی ہے جب تک شریعت کے دائرے میں رہے۔ جب رسم کا شریعت سے مقابلہ ہوگا، رسم کو اٹھا کے پھینک دو، شریعت کو اپنا لو۔ بس عزیزان گرامی، دوسری چیز کیا ہے؟ وہ خلاصے میں بیان کر رہا ہوں، جو جوان سننا چاہتے ہیں میں نے ڈیٹیل میں بیان کیا، یوٹیوب پر ہے۔ دوسری چیز جس کا مقابلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اکنامک سسٹم، وہ پیسے والا نظام جس کی بنیاد پہ دنیا میں ظلم کو ڈھایا جا رہا ہے۔ دوسری چیز ہوتی۔ تیسری چیز جو قرآن نے منشن کیا ہے، موسیٰ کا دشمن، وہ زمانے کے امام کا بھی دشمن ہوگا۔ وہ کون ہے؟ وہ سامری ہے۔ سامری یعنی وہ طاقت، توجہ کیجئے، موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ نے اپنے ساتھیوں کو معجزہ دکھایا تھا، دریائے نیل پر چلایا تھا۔ خدا نے موسیٰ کے ساتھیوں کے لیے اتنا آرام فراہم کر دیا تھا کہ ہاتھوں کو اوپر کرتے تھے، منہ سلوہ آسمان سے آتا تھا، توڑ کے کھا لیتے تھے۔ اتنا معجزہ دیکھنے کے بعد، اتنا نبی کے ساتھ رہنے کے بعد، ایک سامری آتا ہے، لوگوں کو چھل کپٹ بتا کے، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح بتا کے کیا کرتا ہے؟ یہ معجزہ دیکھی ہوئی قوم کو 40 دن کے اندر خدا کی توحید سے ہٹا کر گوسالے کی پرستش پہ لگا دیتا ہے۔ یعنی سامری اس طاقت کو کہتے ہیں جو طاقت حق کو باطل، باطل کو حق بتاتی ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ دیکھو حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ، باطل سے نہ چھپاؤ۔ یعنی وہ طاقتیں جو حق کو باطل اور باطل کو حق بتاتی ہیں، یہ آج کے زمانے میں سامری آج کا میڈیا ہے۔ امام جب آئیں گے تو امام کا ایک امام کی جنگ کس سے ہوگی؟ اس میڈیا سے جو آج کے زمانے میں حق کو باطل اور باطل کو حق بتا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، جب تک ہم لوگ اپنے آپ کو یہ تینوں فرنٹ میں مضبوط نہ کر لیں، زمانے کے فرعون سے مقابلہ کرنے کے لیے قوت و قدرت کو اپنے ساتھ نہ کر لیں، سامری سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو میڈیا میں مضبوط نہ کر لیں، اور زمانے کے قارون سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اکنامک سسٹمز کو مضبوط نہ کر لیں، تب تک ہم امام کے صحیح معنی میں سپاہی نہیں بن سکتے۔ امام کا مشن گلوبل ہے۔ توجہ کیجئے، ہم یہ جلوس کیوں نکال رہے ہیں؟ یہ ہماریاں کیوں نکال رہے ہیں؟ ہم اس لیے نکال رہے ہیں کیونکہ امام نے جو مقصد کے لیے قربانی دی تھی وہ مقصد آج بھی باقی ہے۔ ہم یہاں آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے کاندھوں پہ وہ ذمہ داری لی ہے، اے حسین جو مقصد تم نے بڑھایا تھا، میں اپنے کاندھوں پہ اس مقصد کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ توجہ کیجئے، مولانا امام کا مقصد کیا تھا؟ سادے زبان میں ہم کہہ دیتے ہیں دین کو بچانا۔ کیا دین تھا؟ کون سے دین کو بچانا چاہتے تھے؟ توجہ کیجئے، خدا قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ خدا قرآن میں کہتا ہے میں نے انبیاء بھیجے، نبی بھیجے، ان کے ساتھ کتاب بھیجی، ان کے ساتھ میزان بھیجا۔ میں کہوں گا خدا تو نے کیوں بھیجا؟ کیوں نبی بھیجا؟ کیوں کتاب بھیجی؟ کیوں انبیاء بھیجا؟ کیوں میزان بھیجا؟ خدا کہتا ہے میں بتاتا ہوں لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسان اپنے درمیان قیام کریں اور عدل و انصاف کو قائم کریں۔ میں آپ سے سوال کروں گا، کیا عدل و انصاف قائم ہو گیا؟
کیا انبیاء کا مقصد پورا ہو گیا؟ کیا نبیوں کا مقصد پورا ہو گیا؟ کیا دنیا میں آج عدل و انصاف قائم ہو گیا؟ اگر نہیں ہوا تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے خدا نے قرآن بھیجا، نبی بھیجا، وہ مقصد ابھی باقی ہے۔ اسی مقصد کے لیے حسین نے قیام کیا تھا، اسی مقصد کے لیے مہدی آ کے پوری دنیا میں قائم کرے گا۔ عزیزان گرامی، اگر ہم عدل و انصاف کے خواہاں نہیں ہیں، اگر ہماری صفوں میں ابھی بھی عدل و انصاف کی خواہش نہیں ہے، تو ہم نے کربلا سے سیکھا کیا؟ اگر عدل و انصاف کی تمنا نہیں ہے، حق و باطل کی تمیز نہیں ہے، صحیح و غلط کی تمیز نہیں ہے، تو ہم نے کربلا سے سیکھا کیا؟ بس میں نے خلاصہ کر دیا بات کا کہ 3 سسٹمز ہیں جن سے مقابلہ ہوگا امام کا: فرعونیت، قارونیت اور سامریت۔ یہ تینوں سسٹم سے مقابلے کے لیے مومن کو تیار ہونا پڑے گا اور اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ اس میں راضی نہ ہو جائیں کہ ایک جلوس نکال دی، ایک ہماری نکال دی، ہماری ذمہ داری ختم۔ نہیں، یہ ذمہ داری کا آغاز ہے، یہاں سے نفسوں کو بیدار کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، میں بہت دستبستہ گزارش کروں گا، پوری دنیا امام حسین کے پیغام کی پیاسی ہے۔ آج دوسری قوموں میں یہ انصاف نہیں پایا جاتا جو حسین کے یہاں پایا جاتا ہے۔ دلتوں کے ساتھ، نچلی قوموں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، جبکہ حسین نے سکھایا عدل و انصاف کی تمنا کرو۔ جب ہمارا دین دوسروں کو ویسے پہچنوایا جائے گا جیسا اہل بیت نے بتایا ہے، دوسرے ہمارے دین کے قریب آئیں گے۔ پس عزیزان گرامی، میں نے بات کو سمیٹ دیا۔ 3 چیزیں ہیں جن میں مقابلہ ہے، اور مومن کو تینوں چیزوں میں مضبوط ہونا ہے۔ زمان غیبت میں جب تک طاقت و قدرت مومن کے پاس نہیں ہوگی، مظلوم رہے گا۔ اتنی طاقت اپنے اندر ایجاد کرنا ہے کہ وقت کے امام آئیں تو ان کی نصرت ہم کر سکیں۔ ہندوستان میں شیخ زکزکی آئے اور آ کے چلے گئے، ہم کیا کر سکے؟ وہ قوم جو اتنا افتخار کرتی ہے ہماری عزاداری کی، اس کے بیچ میں ایک مہمان آیا۔ یہ امام زمانہ نے ہندوستانیوں کو ایک میسج بھیجا تھا، دیکھو تم تیار نہیں ہو، آج تم شیخ زکزکی کو نہیں بچا سکے تو کل مجھے کیا بچاؤ گے؟ یہ کب ہوگا عزیزان گرامی؟ یہ تب ہوگا جب ہم اپنے آپ کو منظم کریں۔ چھوٹی سی قوم میں اتنے اختلافات، متحد ہوں، ایک بنے، ایک پرچم کے تلے چلیں۔ ہمارا پرچم پرچم امام زمان ہے، اور زمان غیبت میں اس پرچم کا لیڈر آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ سیستانی اور سید حسن نصر اللہ ہے۔ یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ اگر کوئی یہ ریڈ لائن کراس کرے، اسے بتا دو اس کی اوقات کیا ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ بس حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، جدیدیت، مرد آباد، جدیدیت، مرد آباد، جدیدیت، مرد آباد، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی۔ بس عزیزان گرامی توجہ کیجئے، میں ایک چیز آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 3 چیزیں میں نے پہلے بیان کی، یہ 3 سسٹم سے مقابلے کی ضرورت ہے۔ مفصل علماء موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کو تقریر کر کے بیان کریں گے کہ فرعونیت کیا ہے، قارونیت کیا ہے، سامریت کیا ہے، اور آج کے زمانے میں کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ میں خلاصے میں صرف آپ کے سامنے بلٹ پوائنٹس بیان کر رہا ہوں۔ سنیں آخری بات، ایک شخص آتا ہے، امام سے کہتا ہے نا من شیعتکم، مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام اس سے کہتے ہیں اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس نے کوئی غلط بات کی؟ کوئی غلط بات کی اس نے؟ مولا کہتے ہیں ایسی بات نہ کہو کہ روز قیامت تمہیں کہا جائے کہ ثابت کرو اور تم ثابت نہ کر پاؤ۔
مولا حسین کہہ رہے ہیں میں خود کہوں کہ میں آکسفورڈ ڈگری ہولڈر ہوں آکسفورڈ یونیورسٹی کا تو الگ ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کہے کہ تم آکسفورڈ کے ہو تو بات الگ ہے، حسین کہیں کہ تم میرے شیعہ ہو، اپنے آپ کو اس لائق بنائے۔ توجہ کیجئے، امام نے وہاں پر کہا کہ میرا شیعہ کون ہوگا؟ امام کہتے ہیں ان شیعتنا من سلمت قلوبہم من کل غش وغل ودغل۔ امام کہتے ہیں میرا شیعہ وہی ہے جس کا دل پاک ہے کن چیزوں سے؟ سنیں توجہ کیجئے، میں حسین سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، مولا کہتے ہیں تم میرے شیعہ نہیں ہو اگر تمہارے اندر یہ 3 چیز پائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے مولا؟ کہتے ہیں پہلی چیز ملاوٹ کرنے والا میرا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ ملاوٹ کرنے والا، چاہے وہ کاروبار میں ملاوٹ ہو، چاہے وہ دین میں ملاوٹ ہو، حلال حرام مکس کر کے، وہ میرا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ ملاوٹ، چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، اس کے پاس کھجور تھے، کچھ اچھے تھے کچھ برے تھے، امام کو کہا کیا ملا کے بیچ سکتا ہوں؟ امام کہتے نہیں یہ غش ہے۔ جس کا مال پاک نہیں ہے وہ امام کی بات نہیں سن سکتا۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے، میں مجلسوں میں کل بھی میں نے عرض کیا تھا، مجھے پسند نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کروں تو آپ سوچیں کہ میں آپ سے اور خود سے کہہ رہا ہوں، کسی اور کی طرف توجہ نہ کریں۔ ہماری مجلسوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم مجلسوں میں جب بھی کوئی اصلاحی بات سنتے ہیں تو دوسرے کو ڈھونڈتے ہیں کہ مولانا نے اس کو کہا ہے، اس کو کہا ہے، اس کو کہا ہے، اور جب اچھی بات سنتے ہیں تو سینہ پھلا کے کہتے ہیں کہ ہمیں کہا ہے۔ اس لیے کچھ سیکھتے نہیں ہیں۔ ہم سیکھیں، ہماری زندگی میں ملاوٹ ہے یا نہیں ہے؟ ہماری شادیوں میں ملاوٹ ہے یا نہیں ہے؟ ہماری شادیوں میں بے پردگی ہے یا نہیں ہے؟ ہماری شادیوں میں مکس گیدرنگ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے 2 پروفائل جوانوں کے ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک پروفائل شیعوں کے لیے، ایک پروفائل کالج والوں کے لیے۔ ملاوٹ، یہ ملاوٹ۔ دوسروں کی طرف انگلی کرنے سے پہلے خود اپنی نفس میں چیک کر۔ پہلی چیز امام نے کیا کہ میں اپنے لیے چیک کروں۔ عزیزان گرامی، امام زمانہ کو میں گواہ رہ کے کہتا ہوں، ہر لمحہ جب منبر پہ بیٹھتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ امام سے بات کرتا رہوں، امام سے پوچھتا رہوں کیا میرے صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں۔ ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری۔ شیطان ہم پر حملہ الگ کرتا ہے، آپ پر الگ کرتا ہے۔ میری ذمہ داری الگ ہے، آپ کی ذمہ داری الگ ہے۔ توجہ کیجئے، پہلی ملاوٹ۔ دوسری امام کہتے ہیں، دوسری کیا ہے؟ غل، حسد کرنے والا۔ حسد کرنے والا میرا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ امام معصوم کہتے ہیں دیکھو ہمارا جو مومن ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مومن، توجہ کیجئے، مومن کیا کرتا ہے؟ مومن، ایک صلوات پڑھ دیں، حدیث میں پڑھ دوں تاکہ ایک پھر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ توجہ کیجئے، میں حدیث عربی میں پڑھ دوں تاکہ واضح ہو جائے۔ امام کہتے ہیں چھٹے امام سے، ان المؤمن یغبط ولا یحسد والمنافق یحسد ولا یغبط۔ امام کہتے ہیں مومن غبطہ کرتا ہے لیکن حسد نہیں کرتا، اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ منافق کیا کرتا ہے؟ حسد کرتا ہے، غبطہ نہیں کرتا۔ مولانا غبطے اور حسد میں فرق ہے، بہت جلدی بیان کروں گا عزیزان گرامی۔ میں نے ایک باہر گاڑی دیکھی، بہت اچھی لگی مجھے، میرا دل کیا خدایا تو بھی مجھے ایک ایسی گاڑی دے دے۔ اسے کہتے ہیں غبطے کا ہونا، اچھی چیز دیکھ کے تمنا کرنا، خدایا تو مجھے یہ بھی دے دے، یہ مجھے بھی دے دے۔ مولانا پھر حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد اسے کہتے ہیں کہ میں نے گاڑی دیکھی، میری تمنا کی خدایا یہ گاڑی مجھے دے دے اور اس کی گاڑی ٹوٹ جائے۔ اس میں 2 تمنائیں ہیں، میرے پاس ہونے کی تمنا اور سامنے والے کی نابودی کی تمنا۔ آپ کو اور مجھے چیک کرنا ہے میرے اندر حسد ہے یا نہیں۔ چیک کریں، کیسے چیک کریں؟ پیرامیٹر کیا ہے؟ تھرمومیٹر کیا ہے؟ آپ کے سامنے کسی کی خوشخبری آئے،
کسی کی کامیابی کی خبر آئے، کسی کی کوئی نیکی کی خبر آئے، اگر آپ کا دل بھی خوش ہوا، اس کا مطلب حسد نہیں ہے، صرف زبان سے کہہ رہے ہو الحمدللہ الحمدللہ، لیکن دل میں کڑن ہو رہی ہے، یعنی حسد باقی ہے۔ بہت سخت ہے عزیزان گرامی، علماء کے اندر ہوتی ہے، پڑھے لکھوں کے اندر ہوتی ہے، کوئی بھی اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے۔ دوسری چیز میں نے بیان کی حسد۔ پس عزیزان گرامی توجہ کیجئے، پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ معصوم کہہ رہے ہیں حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ حسد وہ چیز ہے جس کی وجہ سے حضرت عائشہ مولا علی سے لڑی۔ توجہ کیجئے، طنز نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں، ان کی تاریخ میں لکھا ہے، حدیثوں میں لکھا ہے، وہ خود کہتی ہیں کہ مجھے جتنی حضرت خدیجہ سے حسد تھی اتنی کسی سے نہیں تھی، مجھے مولا علی سے جتنی حسد تھی کسی سے نہیں تھی۔ یعنی اسلام پر جو بڑی مشکلیں آئیں اس کی ایک نفسی مشکل حسد تھی۔ حسد جب انسان کو ہو جاتا ہے تو وہ یہ قبول کر لیتا ہے دین کا نقصان ہو، لیکن یہ قبول نہیں کرتا کہ میرے حاسد کا فائدہ ہو جائے۔ انجمنوں کے جھگڑے، ٹرسٹ کے جھگڑے، بہت سارے ہمارے جھگڑے جو ہیں وہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ یہ بیماری ہمارے نفسوں کے اندر موجود ہے، حسد کی بیماری۔ خود وقت نہیں ہے کہ حسد کے بارے میں پورا ڈیٹیل میں بیان کروں، لیکن صرف یہ ہے مولانا میرے اندر حسد ہے، میں کیسے اس کو سدھاروں؟ امام خمینی کہتے ہیں جس سے حسد ہے، تم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا مجھے حسد ہے اس شخص سے، جاؤ اپنی نفس کی مخالفت کرو، اس کی تعریف لوگوں کے سامنے بھی کرو اور اس کے سامنے بھی کرو، تاکہ تمہاری نفس کو عادت ہو جائے اس کی تعریف کی۔ اپنی نفس کی کچلتے رہو، کرتے رہو، ایک منزل وہ آئے گی جس منزل پہ تمہاری نفس آمادہ ہو جائے گی اس کی تعریف کے لیے۔ آخری چیز، 3 چیز کہی تھی نا، پہلی چیز کیا تھی؟ سن رہے ہیں صرف؟ پہلی چیز کیا تھی؟ ملاوٹ۔ دوسری چیز حسد۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز امام فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا دھوکے باز نہیں ہو سکتا۔ دغلن، توجہ کیجئے، بی بی زینب، جب بی بی زینب کوفہ کے بازار میں پہنچتی ہیں تو کوفہ میں لوگ رو رہے ہوتے ہیں، تو کوفہ والوں کو بی بی زینب کہتی ہیں اے دھوکے بازوں، یہی لفظ استعمال کر کے کہتی ہیں دغل کا، کہ اے دھوکے بازوں، جب وقت کے امام کو ضرورت پڑی تو تم نے ساتھ نہیں دیا، جب وقت کے امام کو ضرورت پڑی تو تم نے ساتھ نہیں دیا، اب کس لیے رو رہے ہو؟ خدا کرے تا قیامت روتے رہو۔ یعنی سمجھ میں آیا رونے کی 2 قسم ہے، ایک رونے کے ساتھ امام کی نصرت کا جذبہ ہے، ایک صرف رونا ہے جہاں پر امام قتل ہو جائے۔ دغل یعنی دھوکے باز۔ دھوکے باز کون ہے؟ وہ جس سے امام امید لگائے لیکن امام کی امید کو پورا نہ کر سکے۔ دغلن، امام کہتے ہیں دغل، دھوکے باز میرا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں لوگ ملتے ہیں کہ کبھی علی کے ساتھ، تو کبھی معاویہ کے ساتھ، تو کبھی مسلم کے ساتھ، تو کبھی یزید کے ساتھ، یزید کے بعد مختار کے ساتھ، مختار کے بعد بنی امیہ کے ساتھ، بنی امیہ کے بعد بنی عباس کے ساتھ، یعنی جیسے وقت بدلتا رہا ان کے رہبر بدلتے رہے۔ روز عاشور امام نے ایک شخص کو کہا کیا تو وہ شخص نہیں ہے جس نے خط لکھ کے بلایا تھا؟ مجھے کہا تھا کہ مولا آ جائیے فصل کاٹنے کا وقت ہے، آ جائیے فصل کاٹنے کا وقت ہے، کیا تو نے خط لکھ کے نہیں بلایا تھا؟ جھوٹا ملعون امام کو کہتا نہیں بلایا تھا، لیکن یہی شخص جب مختار قیام کرتے ہیں تو مختار کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ لوگوں کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، جس طرف پاور ہوتا ہے یہ لوگ اس طرف پلٹ جاتے ہیں۔ توجہ کیجیے عزیزان گرامی، واہ نہیں کریے، واہ نہیں کریے، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہم کسی کی طرف طنز کر رہے ہیں جب یہ کہہ رہے ہیں۔ توجہ کیجیے،
میرے اندر یہ مشکل ہے یا نہیں؟ میں یہ پوچھوں اپنے آپ سے، میرے اندر یہ مشکل ہے کہ نہیں؟ ابن الوقت ہوں یا نہیں ہوں؟ یہ لوگ وہ ہیں، اگر امام حسین حاکم بن جاتے تو یہ امام حسین کے ساتھ ہوتے، کیونکہ امام حسین قتل ہو گئے، یزید کے ساتھ آ گئے، اور جب مختار پاور میں آئے تو مختار کے ساتھ آ گئے، اور مختار ہار گئے تو دشمن کے ساتھ چلے گئے۔ مولا کہتے ہیں ایسے نہ بنو، ہمارے لیے کلیئر ہو جائے کہ آپ کہاں ہو، اس مجلس میں بھی واہ واہ جہاں پر ہدایت ہو، اور اس مجلس میں بھی واہ واہ جہاں پر علی کو اللہ کہا جائے، بتا لو، طے کر لو تم ہو کون سے سائڈ، کلیئر کر لو، اس طرف یا اس طرف۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کی لائن بالکل کلیئر ہے، کربلا سے ظہور تک راستہ بالکل کلیئر ہے۔ کون سا راستہ ہے؟ میرا بنایا ہوا نہیں، اہل بیت کا بتایا ہوا راستہ۔ اگر میں اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پہ چلوں گا کامیابی یقینی، لیکن مجھے دو چیزوں سے لڑنا پڑے گا، ایک اپنے نفس کے اندر چھپی بیماریوں سے، اور ایک دشمن کی بنائی ہوئی چالوں سے، دونوں سے لڑنا ہوگا، تب جا کے میں اپنے آپ کو ظہور کے لیے تیار کر سکتا ہوں۔ میری بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میری بہنیں، آپ لوگ حجاب کے پابند ہیں الحمدللہ، لیکن حجاب پیروں کا واجب ہے، پیروں میں موزہ ہونا واجب ہے۔ اگر آپ بنا موزے کے نامحرم کے سامنے آ رہے ہو تو گناہ انجام دے رہے ہو، مستحب عمل انجام نہیں دے رہے۔ منہ چھپا ہوا ہے لیکن پیر کھلا ہوا ہے، جو واجب ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ دوسرا، میں 10 بستہ گزارش کروں گا، اگر مرد ہماریوں کو چوم رہے ہیں آپ دور کھڑے رہیں، جب مرد ہٹ جائیں تب داخل ہوں۔ اپنی محفلوں اور مجلسوں کو ایسی بنائیں کہ امام زمانہ یہاں آئیں تو وہ شرمندہ نہیں ہوں، راضی ہوں، کہیں احسنت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بچوں، ماشاءاللہ میرے بیٹوں، ماشاءاللہ میری بیٹیوں۔ محرم نامحرم کا مکس ہونا یہ شریعت میں اس کے حدود ہیں۔ آیت اللہ سیستانی نے 40 کے اس عظیم پیادہ روی اور اس مشی کے اندر خط لکھ کے کہا، میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں ٹائٹ کپڑے نہ پہنیں، اس 40 واک میں ٹائٹ کپڑے پہن کے نہ آئیں، اس 40 واک میں ایسا نہ ہو کہ کوئی جگہ ہو جہاں مرد اور عورت مل رہے ہوں، مخلوط ہو رہے ہوں، وہاں سے پرہیز کریں، کیونکہ وہ مستحب عمل ہے، خود کو نامحرم سے بچانا واجب ہے۔ بس جب ہمارے لیے شریعت واضح ہو جائے گی تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، یہاں شریعت رسم سے ٹکرا رہی ہے، رسم کو الگ کر دو، شریعت پہ عمل کر لو۔ لیکن اگر ہم رسم میں الجھتے رہیں گے تو شریعت کی طرف نہیں جائیں گے، جب شریعت کی طرف نہیں جائیں گے تو ہماری قوم کی مشکلوں کو حل نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہماری تمام مشکلوں کا حل کہاں ہے؟ شریعت میں ہے۔ چھوٹے چھوٹے شیعوں کے گاؤں ہیں، 10-10 ہزار 15-15 ہزار شیعہ رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، ایسا گاؤں ہے، نام نہیں لوں گا، اس گاؤں میں پولیس اسٹیشن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس گاؤں میں جو بھی جھگڑے ہوتے ہیں وہ انجمن کے پاس جاتے ہیں، انجمن من کے جو فیصلہ کرتی ہے پورا گاؤں اسے مان لیتا ہے۔ اس گاؤں میں ایک طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو پولیس اور کورٹ نہیں جاتے، انجمن اور علماء کے پاس جاتے ہیں، وہ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ 2 بھائی میں پراپرٹی کا جھگڑا ہے، سالوں سے کورٹ میں جھگڑا چل رہا ہے، نہیں جانتے آپ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شریعت میں کس طریقے سے پراپرٹی کو بانٹنا چاہیے؟ تو قرآن پر مخالفت کرتے ہوئے کورٹ میں کیوں جا رہے ہو؟ ہماری مشکلوں کا حل شریعت میں ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے دین کو رسم بنا دی، شریعت سے دور ہو گئے۔ جس گاؤں میں، جس شہر میں شریعت امپلیمنٹ ہوا وہاں ترقی ہے، اسکول ہے، ڈاکٹرز ہیں، ہاسپٹل ہے، وہاں پر ترقی ہے، آپس میں اختلاف کم ہے، طلاق کم ہے، شادیاں جلدی ہوتی ہیں، آسانیاں ہیں۔ لیکن جہاں شریعت دور ہے وہاں ہماری شادیوں میں ماشاءاللہ 8-8 لاکھ 10-10 لاکھ خرچ ہوتا ہے۔ کیوں؟ ببن بھائی نے یہ کیا تھا تو میں بھی یہ کروں گا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب میرے لیے شادی کا معیار علی اور فاطمہ نہ ہو،
کہنا ہے؟ میرے لیے شادی کا معیار ببن بھائی ہوں۔ کیا کہنا ہے؟ عزیزان گرامی، خلاصہ شریعت کی طرف بڑھیں۔ میں جوانوں سے خاص طور سے کہوں گا، ایک چیز ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، سوشل میڈیا پہ اختلاف میں نہ پڑیں، یہ رسم وہ رسم، اس نے یہ بولا اس نے وہ بولا، چھوڑیں۔ آپ امام زمانہ کے لیے خود کو تیار کریں، سوشل میڈیا پہ ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ اختلافات میں نہ پڑیں۔ امام خمینی نے کہا 3 چیزیں، میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ 3 چیزیں سے قوموں کے اندر انقلاب آتا ہے۔ کون سی 3 چیزیں؟ پہلے کہتے ہیں آپ کا ایک لیڈر ہو، لیڈرشپ ایک ہو۔ پھر کہتے ہیں لوگ ایک ہوں، لوگوں کے بیچ میں اتحاد ہو۔ اور تیسرا کہتے ہیں آئیڈیالوجی آپ کی ایک ہو۔ جب تک یہ 3 چیزیں ایک نہیں ہوں گی، قوم کے اندر انقلاب نہیں آئے گا۔ جب تک انگلیوں کی طرح بٹے رہو گے، جب تک انقلاب نہیں آئے گا۔ جب مٹھی بن جاؤ گے تو دشمن بھی ڈرنے لگے۔ سبحان اللہ، کیا پس عزیزان گرامی، اسی دین کے لیے اہل بیت نے قربانی دی۔ مولانا موجود ہیں، انشاءاللہ مصائب پڑھیں گے۔ میں بہت کم مصائب پڑھوں گا کیونکہ مولانا جو ہے انشاءاللہ وہ فرائض کو انجام دیں گے۔ میں صرف امام زمانہ کے حوالے سے ایک چیز کہتا ہوں، توجہ کیجئے۔ آج کا دن وہ دن ہے جب امام یتیم ہو، میرا مولا یتیم ہو گیا۔ جب امام کو زہر دیا گیا تو جب غلام کو کہا جا کے میرے بیٹے کو بلا لو، میرا بیٹا 5 سال کا ہے اسے بلا لو، میرا بیٹا 5 سال کا اسے بلا لو۔ جب چھوٹا مولا، میرا چھوٹا امام 5 سال کی عمر میں امام کی، اور کیا صحنہ دیکھ رہا ہے میرا امام۔ میرا بابا پیاس کے مارے مجھے کہہ رہا ہے جاؤ ایک کوزے میں میرے لیے پانی لے آؤ۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے امام زمانہ کوزہ بھرتے، مجھے نہیں پتا کس درد کے ساتھ اس کوزے کو بھرا ہوگا۔ جب امام کوزہ لاتے ہیں 11ویں امام کے ہاتھوں میں، علماء کہتے ہیں جب امام کوزے سے پانی پینا چاہ رہے تھے تو امام اتنا کانپ رہے تھے کہ دانت جو ہے وہ کوزے پہ بار بار لگ رہے تھے۔ ارے کوزے سے دانت کی آوازیں آ رہی تھی۔ ارے پانی ختم نہیں ہوا، میرا 11واں امام، اس کی روح پرواز ہو گئی۔ ارے 11واں امام 28 سال کی عمر ہے، ارے 5 سال کے بچے کے گود میں۔ ارے دیکھیں، ہر امام جب شہید ہوا تو اکثر امام کا سر اپنے بچے کے زانوں پر تھا۔ جب علی شہید ہوئے تو حسن کے زانوں پر، چوتھے امام شہید ہوئے تو 5ویں کے زانوں پر۔ لیکن صرف کربلا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر علی اکبر کا لاشا ہے اور حسین سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ ارباب ازا سر حسین کربلا کی زمین پر پھینکا جا رہا۔ سر حسین یزید کے سامنے تشت پہ موجود ہے اور چھڑیوں سے یزید بس میرا امام مظلوم شہید ہوا، لیکن کوزہ پانی کا مل گیا۔ لیکن ہائے حسین، ارے کربلا میں پیاسا مارا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو امام زمانہ کی نصرت کے لیے تیار کر دے۔ یا اللہ ہماری قوم کے اندر تمام مومنین جو فرش عزا پر ہیں ان کے دلوں کو متحد کر دے۔ حسد جیسی بری بیماری سے ہماری قوم کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری بہنوں کے چادر کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے جوانوں کو نیک کردار بنا دے۔ یا اللہ ہمارے جوانوں کو علم کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں محبان اہل بیت ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔
یا اللہ تمام ظالمین کو نیست و نابود کر دے اور تمام مظلومین کی حمایت فرما۔ یا اللہ ہمیں ان میں سے قرار دے جو مظلومین کا سہارا بنے، ہمیں ان میں سے قرار دے جو ظالمین کو نیست و نابود کرے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان و انصار میں شمار پر فرما۔ زمان غیبت میں آیت اللہ خامنہ یا آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔